آپ کی جانب سے جو ریکویسٹ کی گئی اس کو اپنی رفقا کے ساتھ مشاورت کے بعد اس کو گرانٹ کیا، ایکسیپٹ کیا. I withdraw my motion. The motion by leave of the House stands withdrawn. اس میں نہ کسی کی ہار ہے نہ کسی کی جیت، یہ جمہوریت کی اور اس پارلیمنٹ کی جیت ہے. بالکل شکریہ ادا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. کبھی بھی ڈی سیٹ کر دے، ہم انشاءاللہ بائی الیکشن لڑ کے کامیاب ہو کے واپس آ کے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال. آج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ڈی سیٹ کا جو موشن تھا اس کو وڈرا کر لیا گیا. ابھی آپ کو سنوایا اس مونٹاج میں کہ ایاز عاطف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ موشن وڈرا ہے. پاکستان تحریک انصاف غالباً اب اسمبلیز میں واپس جائے گی اور آگے کیا کردار ادا کرنا ہے اس پہ بھی پروگرام میں بات ہوگی. لیکن آج تقاریر کے وقت مشاہد اللہ خان صاحب نے اور سعد رفیق صاحب نے چند باتیں کی ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ باتیں پہلے آپ سن لیں کیونکہ ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور جو دوسرے موضوعات ہیں ان پر بھی بات ہوگی. لیکن پہلے سن لیں کہ آج سعد رفیق صاحب نے اور مشاہد اللہ خان صاحب نے ہاؤس کیا فرمایا. اگر کوئی کھلنڈرا سیاسی رہنما جسے سیاست کی الف بے نہیں آتی وہ یہ سمجھے کہ ہم مل کے کھیل رہے ہیں تو پھر اس کی عقل کا تو ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. جناب اسپیکر، میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم عمران خان صاحب کو عقل سلیم عطا فرمائے. پی ٹی آئی جو ایک پولیٹیکل پارٹی ان میکنگ ہے، ابھی پوری طرح بنی نہیں ہے، ان میکنگ ہے، وہ اس کو ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. انہیں بننے دینا ہے، ان کو ڈائر ڈاؤن نہیں ہونے دینا. یہ بات خان صاحب کی سمجھ میں تو نہیں آئے گی. یہ جو ایک کشمکش قانون نافذ کرنے والے اداروں میں اور ایم کیو ایم کے درمیان ڈیولپ ہوئی ہے، اس کشمکش کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا. اس ملک کی جمہوریت کے لیے تھوڑی سی بھی اگر تکلیف کاٹی ہوتی تو کبھی اس پارلیمنٹ کے گیٹ کو ٹرک سے توڑا نہ جاتا، کبھی پی ٹی وی پہ قبضہ کیا نہ جاتا، کبھی یہ نہ کہا جاتا کہ سوئی گیس اور پانی کے اور بجلی کے بل نہ دیے جائیں. یہ وہ پارٹی ہے جو روزانہ اپنی پارٹی اور اپنے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتی ہے. جسٹس وجیہ الدین جیسا آدمی کو پیدا ہوگا. میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف اسمبلی سے باہر بیان دیتی ہے، اسمبلی کے اندر ان کے مخالفین بیان دیتے ہیں، جیسے یہ دو بیان میں نے آپ کو سنوائے سعد رفیق صاحب کے اور مشاہد اللہ خان صاحب کے. کیا اس کی اب ضرورت رہ گئی ہے یا اس کو بھلا کر اب معاملات آگے بڑھیں گے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف پی ایم ایل این دونوں اپنے لہجوں کو اب درست کریں گے یا کم سے کم ایک سافٹ ٹون میں بات کریں گے تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں؟ اور اس کے علاوہ اہم بات یہ بھی ہے کہ کس قسم کا کردار اب پارلیمنٹ میں ادا کرے گی تحریک انصاف. اور اس پروگرام میں آج ہمیں جوائن کیا ہے شیریں مزاری صاحبہ نے، ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما. بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ ایم کیو ایم سے کنور نوید صاحب ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب ہیں، منسٹر فار پرائیویٹائزیشن. زبیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج جو ہے موشن واپس لے لیا گیا ہے. شیریں مزاری صاحبہ، جو آپ لوگوں نے الزام لگایا تھا پی ایم ایل این کی بدنیتی پہ کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، وہ آج کی اس کارروائی کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ وہ الزامات غلط تھے اور پی ایم ایل این کے انٹینشن درست تھے؟ غلط صحیح بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایم او یو سائنڈ ہوا، اس میں ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ہم واپس آئیں گے، ہم آ گئے. پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ اور ڈار صاحب نے بھی پہلے کا اسٹیٹمنٹس آئیں کہ ہم اس موشن کو اپوز کریں گے. ہم نے اسی وقت کہا کہ آپ اس کو ووٹ پہ کر دیں. پھر وہ ڈیلے ہوتا گیا، پہلے ایک ہفتہ ڈیلے ہوا، پھر آگے اور ڈیلے ہوا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اب یہ بےہودہ لینگویج جو مشاہد اللہ اور سعد رفیق نے استعمال کی، آپ ہماری پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں نا، ہمیں یہ کہتے ہیں جی پارلیمانی نظام اور پارلیمنٹری طریقہ کار، تو یہ پارلیمانی دائرے سے باہر، یہ اٹ واز ٹوٹلی اگینسٹ پارلیمنٹری نارمز. اب ہم کیا اس کو پھر گالی گلوچ ہم بھی دے سکتے ہیں؟ سعد رفیق گھبرایا ہوا ہے، ان کو آپ کو پتہ ہے بوروڈ ٹائم پہ ہیں، اسٹے آرڈر پہ جو بھی ہے. مشاہد اللہ نے آ کے بےہودہ باتیں کی اور یہ میں بتا دوں باتیں ایسی تھی جو کہ آج ایکسپنج کی ہے جو بھی ہے، لیکن یہ فلور آف دا ہاؤس پہ ہم نے جتنی بھی سخت باتیں کی ہوں پارلیمنٹ میں، مجھے کوئی نکال دیں تقریر جس میں ہمارے کسی لیڈر نے اس قسم کی بےہودہ باتیں کی ہوں پارلیمنٹ کے اندر. لیکن مزاری صاحب آپ کے خیال میں سٹینڈرڈز باہر بات کرنے کے اور اندر بات کرنے کے مختلف ہونے چاہیے؟ باہر سب لوگ کرتے ہیں، مطلب ہے سعد رفیق کی زبان پہ کوئی لگام نہیں ہوتا باہر پارلیمنٹ کے. ہمارے بھائی ایم کیو ایم کی لیڈرشپ باہر اور بہت باتیں کرتی ہے.
تو باہر کرنا، اور جب آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ پارلیمانی دائرے میں رہیں. اور یہ اس قسم کی بےہودہ قسم کی باتیں اب ہم ان کا جواب دے سکتے ہیں. اور میں یہ کلیئر کر دوں سعد رفیق کو، ہماری پارٹی ایک سیاسی پارٹی ہے، سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے اس ملک میں. وہ کہہ رہے ہیں پارٹی ان میکنگ ہے، پارٹی ان میکنگ ہے، اور ان کی مدد کریں گے. پارٹی ان میکنگ، پھر ان کے ذہن میں ہے کہ جب تک ہم مکانی سیکھیں گے ہم ان میکنگ ہے. ہمیں پی ایم ایل این کی ضرورت نہیں ہے، اور سعد رفیق کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ پارٹی کو ہم ہیلپ کریں گے. نہ ہمیں پہلے ان کی ہیلپ چاہیے تھی، نہ ابھی ہیلپ چاہیے. اگر ہم پارلیمنٹ میں آئے ہیں واپس، ہمیں کسی کا احسان کی بات نہیں ہے. ہم نے ایک کمٹمنٹ کی تھی ایم او یو میں، وہ مد نظر رکھتے ہوئے ہم واپس آئے. جب یہ موشنز آئے ہم اسی واسطے پارلیمنٹ میں ایبسنٹ ہوئے تھے کہ یہ اب جو کرنا ہے کریں. اور اب پارلیمنٹ میں واپس اگلے سیشن سے پاکستان تحریک انصاف سے واپس آئیں گے. ہم ہیں پارلیمنٹ میں، آپ نے کہا تھا جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم باہر رہیں گے، تو ہم ایبسنٹ تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آج سعد دیکھیں، ڈار صاحب کی لینگویج اور ہے، اور سعد رفیق کی اور یہ مشاہد اللہ کی بےہودگی میں سمجھتی ہوں. زبیر صاحب یہ ضرورت تھی آج یہ بات کرنے کی، اب تو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور خود سعد رفیق صاحب تقریر کے ایک حصے میں کہہ رہے تھے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن پھر اس طرح کی تقاریر، مظاہری صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ ایم این اے اب یہ رہیں گی اگلے 3 سال. تو مطلب آن اے سیریس نوٹ آئی تھنک وی شوڈ آل شیئر دس ہیپی تھنگ. اور میں ایک چیز کہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا ٹینشن، اگر کسی نے کہا ہے تو میرا خیال ہے اگر تو نہیں ہے نا زبیر، آپ نے نہیں، آپ نے 5 دفعہ تو بےہودہ کہہ دیا نا، مطلب اور کیا کریں، اور اس سے زیادہ کیا. ویسے سیریسلی مجھے بتائیں میں اور کون سا الفاظ استعمال نہیں، میں نے کہا آپ نے 5 دفعہ کہہ دیا نا، تو اب 5 دفعہ کے بعد میں صرف ایک چیز کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اسمبلی سے باہر، اسمبلی کے اندر، ٹاک شو کے اندر، ٹاک شو کے باہر. ایک پاکستانی کلچر ہے اور سب کا اس کو خیال رکھنا چاہیے. اور میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ جی اگر وہ لینگویج جو یوز کی تھی وہ صحیح نہیں تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو تھوڑا سا انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے. دیر ہیز ٹو بی سم سارٹ آف ہیوملٹی. جس بیراج سے اور جس لیول کی ایکوزیشنز ان انٹرپٹیڈ فار سیورل منتھس رہی تھیں، اس کا تھوڑا سا ریاکشن اور اثر ضرور ہوتا ہے. مطلب ان کو کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی تھی، چاہے ان کے آباء و اجداد ہیں ہمارے، ان کو نہیں چھوڑا گیا تھا قبر سے نکال کے. پارٹیز کا اکثر رویہ یہی ہوتا ہے، شہباز شریف صاحب کا بھی اپوزیشن میں یہی ہوتا تھا. پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جو دھرنا تھا اس میں جو ایک تو کوریج تھا، وہ ظاہر ہے واٹ ایور، وہ نہیں میں اس میں گلہ کر رہا، بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از عمران خان نے کیا چیز نہیں کہی تھی، اور وہ اس چیز کے لیے جس پر پی ایم ایل این پر ایک حرف جوڈیشل کمیشن یا کسی رپورٹ میں نہیں آیا. ناٹ اے ورڈ، ناٹ ون. آگے بڑھ گئے نا. اب کوشش کر رہا ہوں کہ آگے کی بات کروں تو ٹیمپریچر اسی طریقے کا رہے گا. ٹیمپریچر تو ایسی ٹھیک ہوتا ہے نا کہ میں نے مبارکباد سے شروع کیا اور میں نے یہ کہا کہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور یہ کہوں گا کہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی، باہر یا اندر سب کو خیال کرنا ہے. ہمیں ٹاک شو میں بھی خیال کرنا ہے، گفتگو کا معیار چاہے وہ اس کے بھی پاکستان کے اندر ایک جیسا ہونا. دوسری چیز میں ضرور یہ کہوں گا، ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب بات کرتے ہیں and really outstanding, genuinely, مطلب ایک he comes across as a well-meaning person. ٹھیک ہے، اور بھی ان کے لیڈرز ہیں، بڑی چیزیں ان کو یہ بھی چاہیے. اور شیرین مظاہری صاحبہ تو خود کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں، کہ عمران خان کو کہیں کہ he is the leader. ان کا آپ کل صرف تقریر کا لہجہ دیکھ لیں بھائی. آپ وہ صحیح کہا تھا مولانا فضل الرحمان نے کہ بھائی آپ مطلب اس طرح سے تو نہیں آپ ریکویسٹ خیرات بھی مانگتے ہیں، مطلب میں وہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا، غنڈہ گردی سے مانگتے ہیں. What I am saying is یار ایک تھوڑا سا تو ٹیمپریچر. I personally want to see مولانا صاحب کو زیب دیتا ہے، وہ بھی ایکسپنج کرتے ہیں. I seriously for once I have a request کہ I want to see کہ عمران کبھی نارمل بھی ہوتے ہیں. نارمل is a normal behavior, always agitated, always in a mood of agitation. ان کے فالوورز کو وہی اگریسو سٹائل ان کا بہتر ہے. ہمیں فرق آتا ہے نا، شاہ محمود بھی کرتے ہیں. ذرا میں پوچھوں قمر صاحب، یہ کس طریقے سے کنونس کیا ایاز صادق صاحب نے آپ کی جماعت کو، بالخصوص الطاف حسین صاحب کو، جو آپ نے یہ تحریک واپس لے لی؟ ورنہ کل تک تو کوئی موڈ نہیں لگ رہا تھا آپ کا. کل انفیکٹ عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں الطاف حسین صاحب. تو پھر کیا کس طریقے سے کنونس کیا؟ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے آپ کا حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ہم سے مسلسل مسلم لیگ نون کے دوست رابطے میں تھے اور ہم نے انہیں منع کبھی بھی نہیں کیا تھا. ہمارے پاس پہلے پرویز رشید صاحب آئے اور یہ آئے اپنا منسٹر ریلوے ہیں اور عرفان صدیقی صاحب.
تو ہم نے ان سے یہی بات کی کہ دیکھیں یہ پاکستان کا آئین رکھا ہوا ہے, یہ قانون رکھا ہوا ہے, اس میں سے کوئی آپشن نکال لیں. تو وہ ہم سے بات کر کے چلے گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم اپنے وکلا سے بات کریں گے, ہم آپس میں مشورہ کریں گے. آپ نے کہا تھا کہ ہم نے آئینی پوزیشن لی ہوئی, میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں ایاز صادق صاحب کی گفتگو سے آئین تبدیل کیسے ہو گیا؟ میری عرض سن لیں نا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا پرائم منسٹر صاحب نے آن دا فلور ہم سے اپیل کر دی. پھر اس کے بعد ایاز صادق صاحب نے الطاف بھائی سے بات کر لی. آج بھی جو فاروق ستار بھائی نے نیشنل اسمبلی میں اسپیچ کی ہے تو وہ یہی کی ہے کہ ہمارا اسٹانس برقرار ہے, لیکن پاکستان میں جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے اور ایک اچھا ماحول بنانے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے تو آئین میں وہی سمجھنا چاہ رہا ہوں, لیگل پوزیشن ان باتوں سے تو نہیں تبدیل ہونی چاہیے نا, یہ تو سیاسی بات ہو تو اس سے تبدیل ہو سکتی ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا, لیگل پوزیشن نہیں چاہیے. لیگل پوزیشن کا یہی تھا کہ ہم نے, اس کا مطلب تحریک انصاف جو پہلے دن سے الزام لگا رہی تھی کہ آپ لوگوں کا سیاسی معاملہ ہے, سیاسی مسئلہ ہے, وہ درست تھا. دیکھیں میری بات سن لیں نا, دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پہلے دن سے اسٹانس یہی تھا. ہم نے کئی سجیشنز بھی دی. ہم نے کہا کہ اس کے لیے آپ ون ٹائم کوئی کانسٹیٹیوشن میں آپ نے کہا یا تو یہ چھٹی کی درخواست دے دیں, کچھ کر لیں. نہیں ہوا. تو جب تمام طرف سے یہ بات آ رہی تھی اور یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ بھئی پاکستان کی اس سلسلے کو, جمہوریت کو آگے بڑھنے کے لیے ناگزیر ہے. ٹھیک ہے, یہ جمہوریت کا جب بات آتی ہے نا تو پھر آپ لوگ جس شخص کو کہتے ہیں کہ محب وطن نہیں ہے, کوئی پاکستانی ایسے بیان نہیں دے سکتا, الطاف حسین صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان سے پھر آپ نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں کہ ایسے آپ اپنا موشن واپس لے لیں اور ان کے خلاف کرمنل ریفرنس بھی بھیجا جائے گا برطانوی حکومت کو. تو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ دے آر ممبرز آف دی اسمبلی, ان کو پاکستان کے عوام نے الیکٹ کیا ہے اور اس وقت تک کوئی بھی پاکستان کا انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے اس کو ڈی سیٹ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے جو شیریں مزاری صاحب کہہ رہی تھی کہ وہ پہلے بھی کیا جا سکتا تھا. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں اور ڈیموکریسی میں اوور آل آپ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے چلتے ہیں. اگر آپ یونینیمٹی سے کوئی کام کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ووٹ کر کے آپ اور جھگڑا. ایک ہفتے میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماحول کتنا خراب رہتا ہے. کیا خراب, مطلب تاثر یہ مل رہا ہے کہ آپ نے کہا ابھی آپ نے ایم کیو ایم کا ویو پوائنٹ لے لیا کہ ان سے اپروچ کی انفارمیشن منسٹر نے, ریلوے منسٹر نے, ایاز صادق صاحب کا تو سامنے آیا. ایک بات ہو رہی تھی, بیہائنڈ دا سینز ایفرٹ ہو رہی تھی, پرائم منسٹر نے مولانا فضل الرحمان سے میٹنگ کی, ان سے ریکویسٹ ہے. تو یہ اچھے ماحول میں سب کچھ ہو جائے. اچھا ماحول کی جہاں تک بات ہے, میں دو چیزیں کلیریفائی کر لوں, بیکاز انہوں نے کہا جی کہ جو ایلیگیشنز یہ لگا رہے تھے کچھ نہیں پروو ہوئے. دیکھیں جوڈیشل کمیشن کی انکوائری رپورٹ پڑھیں, الیکشن کمیشن کی ساری رانگ ڈوئنگ سامنے آ گئی. بھائی الیکشن کمیشن کی irregularities کی بات ہی نہیں تھی. بات کریں. No, sorry, that was not about it. It was about accusations of conspiracy. چلیں پھر آپ اس پہ, It was about conspiracy. I am clarifying. آپ irregularities کی بات کر رہی تھی دھرنے میں. نہیں, میری بات اپنی humility بھی تو شو کیا کریں کبھی. جتنی غلط چیزیں نکلی جو ہم کہہ رہے تھے, چاہے ایکسٹرا بیلنس سے, فارم 15 سے ہمارا یہ بالکل صحیح تھا. اب یو وانٹ ٹو کنٹینیو. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ دھرنے پہ خان صاحب ایجیٹیٹڈ تھے, باتیں کر رہے تھے. ابھی بھی ایجیٹیٹڈ ہوتے ہیں, میں نے تو ان کو نارمل دیکھا. ہمیں قوم کا درد ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط چیز ہو رہی ہے, خان صاحب کو قوم کا درد ہے. کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ سب سے بڑے چور ہیں. نہیں, خان صاحب نے کبھی ایسی بات نہیں کی. آپ مجھے دکھائیں وجیہ الدین صاحب کے سامنے کوئی ایسا کے بارے میں کیا اسٹیٹمنٹ میں سننا چاہتا ہوں. پہلے مجھے ختم کرنے دیں. بھائی آپ یہ پولیٹیکل کیا ہے لیکن کچھ کہا نہیں. پہلے تو اٹس ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. آئی ایم سوری, اٹس ناٹ ایون ان دی میکنگ, اٹس اے فیشلسٹ پارٹی. چلو جی میں بتا دوں, ٹیکنوکریٹ جو کہ سیاستدان خود نہیں ہے. اور تو میں کب کلیم کر رہا ہوں, میں تو کر ہی نہیں رہا کلیم. بھائی عمران نے کہا جسٹس وجیہ الدین بہار, عمران نے یہ کہا. بھائی پارٹی کہاں ہے؟ ہم سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہیں. ہماری ایک ڈسپلن کا نوٹیفیکیشن آیا, ان کو انہوں نے, آپ ہار گئے ہیں جوڈیشل کمیشن میں. It has come back. آپ کے egg on your face, اور آپ بیٹھ کے اتنے درد سے بات کرتے ہیں. بالکل نہیں ہے. بالکل ہے. اور ہم نے میچورٹی سے ایم او یو کو کمٹمنٹ امپلیمنٹ کی. دوسری بات جہاں تک بیانات کا ہے, دھرنے کے وقت جو ان کے لوگ باہر جا کے گالی گلوچ ہم پہ کر رہے تھے, وہ بھی ریکارڈنگ نکال لیں. چاہے دانیال عزیز تھا, دونوں طرف سے تھا, دونوں سعد رفیق تھا. خدا کا خوف کریں. کنٹینر سے جائے گا, آپ کے بندے ایوری ڈے 4-5 بندے
نجم سیٹھی کے بارے میں جو کہا آپ نے, پرائم منسٹر کے بارے میں جو کہا آپ نے, جو جیو نیٹ ورک کے بارے میں چھوڑا, تو اب شیریں مزاری صاحبہ آپ نے یہی رویہ رکھنا ہے تو رکھے. اور دوسری بات آپ نے کہا, ہم کہہ رہے تھے پہلے ہو سکتا تھا, آپ یہ بھی تو عمران نے یہ کہا کہ بات تو کرنے دیں, آپ باری باری بولے نا, باری مکمل کر رہے نا. ہائپر ہو گئے, ایجیٹیٹڈ تو آپ لگ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی صبح آپ نے بتایا, تو پلیز ریلیکس بھی. اور پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے گالی گلوچ کوئی کم نہیں کی دھرنے کے دوران. یہ تو مان لیا نا کہ خود کی ہے. نہیں, آپ تو ایک طرف کہہ رہے ہیں, آپ نے سب گالی گلوچ کی, چاہے دانیال عزیز ہو چاہے کوئی اور ہو. اور آپ کو پتہ ہے معذرت کے ساتھ الطاف حسین صاحب نے جو عورتوں کے بارے میں کی, جو میرے بارے میں باتیں کی, وہ کی. تو پلیز اس طرح نہ کہ خان صاحب نے کسی عورت کے بارے میں اس طرح کسی پارٹی کے اس پہ نہیں کی. ویسے آج جو شاہد اللہ خان صاحب نے بات کی تھی وہ بھی بڑی ایسی بات تھی کہ نہیں کرنی چاہیے. اب وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سوری, نوید صاحب مجھے صحیح اور غلط میں نظر آتا ہے. I am the only one. یہ کبھی یہ کہہ دینا کہ مجھے ایک جملہ مجھے بریک لینا ہے, ایک جملہ مجھے بریک لینا ہے. اپنی بہن سے میں کہوں گا کہ دیکھیں یہ بددیانتی ہے. اگر انہوں نے الطاف بھائی کی بات کا ذکر کیا تو ساتھ ساتھ میری بات سنیں, دیکھیں پھر آپ سے انہوں نے معافی مانگی اور کیا, تو دیکھیں آپ کو پوری بات ساتھ ملا کے کرنی چاہیے. میں بتا رہی ہوں کہ باتیں کس نے کیا کیا کی, ڈونٹ سے کہ ٹھیک ہے. مجھے اور بائی دا وے ہم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ نے پہلے جرگا نے اور پی ایم ایل این نے ہمیں کہا واپس آئے, اب ایم او یو سائن ہو گیا ہے. ہم ان کے پراسرار اس پہ آئے واپس, ایم او یو کی کنڈیشنلٹی تھی, تو اگر وہ اپوز کر رہے تھے تو پھر ان کے موشن پہ ووٹ کرا رہے تھے. اور موشن کو اس وقت لینا جبکہ وہ اپریل کا تھا, یہ ساری چیزیں ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. ایک بریک لیں گے, اس کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شیریں مظاہر صاحبہ, کل جو عمران خان صاحب نے بات کی کہ الطاف حسین صاحب سے پوچھنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں باہر ہی رہنے دیں, یہ بھی اب جو ہے چپکلش ختم ہونی چاہیے. دیکھیں ایکچولی ایشو یہ ہے کہ ہم نے تو نہ کسی سے بارگین کیا, نہ ہم نے کسی سے نیگوشیٹ کیا. ہم نے کہا جو فیصلہ اسمبلی نے کرنا ہے کر لیں, حالانکہ ہم آئے ہیں ایک ایم او یو پہ. بہرحال انہوں نے اگر کرنا تھا ڈی سیٹ ووٹ کرائے کریں, ہم اسی واسطے آرام سے 2 دن ہم نے کہا. الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بڑا سخت جملہ نہیں تھا کہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں وہ. دیکھیں ہمیں سخت اعتراض ہے اس سپیچ پہ, اور ہمیں قوم کو جنرلی اعتراض ہے اس سپیچ پہ جدھر انہوں نے نیٹو کو, یو این کو, انڈینز کو کہا کہ آپ انٹروین کریں. یہ علیحدہ ایشو ہے, اور اس ایشو پہ ہمارا موقف, اور میں سمجھتی ہوں قوم کا موقف ایک ہے, اور اس کو کلب کرنا ڈی سیٹنگ کے ساتھ غلط تھا, اور ہم وہی سمجھتے ہیں کہ لنکیج نہیں بنتا. یہ ایک اور ایشو ہے. آپ اتنا سیریس ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اور سب سے زیادہ سٹرونگ سٹیٹمنٹ اس کے بارے میں تو ان کی طرف سے آئے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ ایسا سٹیٹمنٹ کوئی ملک دشمن ہی دے سکتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں نوید صاحب کہ آج بھی, پہلے بھی ایک لیٹر آیا تھا نسرین جلیل صاحبہ کا, اور آج بھی یہ خبر زیر بحث رہی کہ کیوں انڈین ہائی کمیشن کو یہ لکھا گیا ہے کہ ہمارے خلاف زیادتی ہو رہی ہے یا ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. انڈین ہائی کمیشن کو کیوں لکھا گیا, جس کو ہم اس کے اوپر ایم کیو ایم کا کلیئرفیکیشن بھی آپ کے پاس پہنچ گیا ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں پاکستان بھر میں, دنیا بھر میں, اس میں جو پاکستان میں موجود سفارت خانے ہیں, ہیومن رائٹ کی آرگنائزیشنز ہیں, ان کو خطوط جاتے ہیں. اور اس میں اب یہ کہ جو خطوط کی ہماری کمیٹی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. اب اس میں 50-60 جگہوں پر یہ خط چلا جاتا ہے, غلطی سے ایک ان کے پاس بھی چلا گیا. اب یہ بات مطلب ڈیلیبریٹلی بھیجتے ہیں یا غلطی سے گیا؟ غلطی سے آپ کے ڈیفرنٹ ویوز مجھے ملے. نہیں, یہ بات کلیئر ہے کہ بائی مسٹیک چلا گیا. یہ 50 کے قریب جو پاکستان میں سفارت خانے ہیں وہاں جاتا ہے. اب ایک اس کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں جاتا ہے,
یہ مطلب جب سپیچ کرتے ہیں الطاف حسین صاحب کہتے ہیں ہم آپ کے بیٹے ہیں تو وہ بھی غلطی سے ہوتا ہے. مطلب انڈیا سے ٹھیک ہے آپ نیبر ہیں ہمارے پڑوسی ہیں ان کے دیکھیں بیٹا ہم ہیں گیسٹ ہے نا اور آپ ہیں ہوسٹ, آپ نے ہمارے خیالات لینے کے لیے بلایا تو پوری بات سوال تو میں ہی کروں گا تبھی آپ سوال آپ نے کر لیا نا, جواب تو دے دیں مجھے. جی جی تو دیکھیں اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں جاتا ہے. آج اس آپریشن کو چلتے ہوئے 2.25 سال ہو گئے. 2.25 سال میں ایم کیو ایم نے اور الطاف بھائی نے ہر جگہ اپیلیں کر لی, بے پناہ مظاہرے کر لیے, جس میں کراچی میں ہونے والی جو ہیومن رائٹ کی زیادتیاں ہیں, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں, اس کے اوپر ایم کیو ایم نے نیشنل اسمبلی میں آواز بلند کر لی. ایم کیو ایم عدالتوں میں چلی گئی. ایم کیو ایم نے پاکستان کے جو حکمران تھے ان سے کہہ دیا, چیف آف آرمی اسٹاف سے کہہ دیا. تو دیکھو اگر یہ سب کچھ اگر صحیح طور پر اگر یہ سب لوگ عمل کر رہے ہیں, آج جو انہوں نے کہا الطاف حسین صاحب, میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں, وہ تو آپ رابطہ کمیٹی سے سب سے زیادہ مایوس ہے. وہ کہہ رہے ہیں مشکل وقت میں رابطہ کمیٹی والے مجھے چھوڑ کے چلے گئے. کوئی بات نہیں ہے, اپنے لوگوں سے ہم نے بھی سنا ہے. ناظرین کے لیے بھی آپ کے لیے بھی ایک دفعہ پلے کر دیتا ہوں. جی رابطہ کمیٹی کے اراکین چھوڑ کر ملک سے باہر فرار ہو گئے بغیر اطلاع دیے اور مزے وزارتوں کے اڑا کے بھاگ گئے. تو مطلب انڈر اٹیک الطاف حسین کے صرف سیکیورٹی ایجنسیز نہیں, اپنی رابطہ کمیٹی کہتے ہیں نا, اس لیے کہ ہمارے بڑے ہیں نا, ایکچوئل بات ہے, بڑے ہیں بہت سارے لوگ اپنا. دیکھیں آپ ممبر ہیں رابطہ کمیٹی کے؟ میں اس وقت نہیں ہوں لیکن میں ممبر بہت عرصے رہا ہوں رابطہ کمیٹی. کوئی ہے ایسے لوگ جو فرار ہو گئے ہیں رابطہ کمیٹی؟ نہیں, بہت سارے لوگ ہیں. مصطفیٰ کمال ہے اس وقت پاکستان میں نہیں ہے, وہ تو پارٹی نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہیں نا. تو ایسے لوگ ہیں. الطاف بھائی جب اب یہ اپنے ورکر سے بات کر رہے ہیں تو گلا کرتے ہیں نا, اپنے لوگوں سے گلا ہوتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں الطاف بھائی حق بجانب ہیں, ناراض ہو سکتے ہیں, ان کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر. کل یہ ایاز صادق صاحب کی بات, اور آپ اس کو الگ الگ ہی دیکھتے ہیں کیونکہ آج بھی جو ہے اس پر انڈین ہائی کمیشن پر جو خط لکھا گیا اس پہ ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ یہ نہیں لکھا جانا چاہیے تھا. بالکل الگ الگ دیکھتے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے, اور میرا خیال ہے سب کو ایسے ہی کرنا چاہیے. آپ نے بھی آج بلایا ہوا ہے ایم کیو ایم کے ریپرزینٹیٹیو کو, اور آپ وہ ان کو آنر دے رہے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ ریپرزنٹیشن رکھتی ہے ایک پارلیمنٹ میں, اسی حیثیت سے. میں نے یہ کنکلوژن نہیں ڈرا کیا کہ ملک دشمن ہے, وہ آپ کر رہے ہیں. جب تک وہ دیکھیں ایک سٹیٹمنٹ سے پالتر ہو کے اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ جب تک ایک چیز ان کے خلاف ایک پروف نہیں ہو جاتی, کچھ نہیں ہوتی, تو ہم ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو قائم رہنا ہے. اور وہ ورکنگ ریلیشن شپ پارلیمنٹ کی حد تک ہے, وہ ریلیشن شپ سندھ اسمبلی کی حد تک ہے, وہ ریلیشن شپ جب بھی ابھی چودھری نثار سے ان کی لیڈرشپ ملنے آئی تھی اور وہ ملے تھے. اور ایم کیو ایم کے پاس اتنی بڑی میجورٹی ہے کراچی کے عوام کی, حیدرآباد کے عوام کی, اور اس حوالے سے یو ہیو ٹو ریسپیکٹ. ٹھیک ہے, تو وہ ریفرنس والا معاملہ بھی چلتا رہے گا, اور آپ ان کی اور ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن آج الطاف حسین صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد میں ایک سازش ہو رہی ہے میرے خلاف, ایک نئی ایم کیو ایم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ کی نالج میں ہے؟ نہیں, خبریں ہیں ایسی, نئی ایم کیو ایم کی نہیں تو کچھ لیڈرز ہیں ایم کیو ایم کے جو کہ پارٹی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. میں کنفرم بات نہیں بتا سکتا, ہم نے بھی آپ کی طرح سنا ہے کہ کچھ لیڈرز ہیں جو کہ ایم کیو ایم چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں, شاید مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں جانے کی, اور وہ سازش نہیں ہوتی, وہ ایک ایم کیو ایم از گوئنگ تھرو اے ڈیفیکلٹ فیز. خود الطاف حسین نے کہا کہ کچھ ممبر رابطہ کمیٹی کے بھاگ گئے, تو کچھ اگر بھاگ سکتے ہیں تو دوسری پارٹی جوائن کرنے کی بھی تو سوچ سکتے ہیں. اور یہ پروسیس کو سازش نہیں کہنا چاہیے, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ڈیموکریٹک آپ لوگ کوشش میں ہے کہ کچھ ایم کیو ایم کے لوگ آپ کی طرف آ جائیں؟ نہیں, ہم ایسی بات نہیں کرتے. نہیں, اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نے بھی جوائن کی الیکشن سے پہلے مسلم لیگ. فور شور میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہیں ایسی کوئی بات نہیں سنی اپنی پارٹی. یہ پھر بات جو الطاف حسین صاحب نے کی ہے جس کا سارٹ ہم نے سنوایا اس وقت, یہ کریکٹڈ بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی اسلام آباد میں افواہیں سنی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بہت ساری باتیں ایسی سرگرم عمل ہیں کہ جس طرح باقاعدہ پلاننگ کے تحت پورے پاکستان میں ایم کیو ایم کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی گئیں. اسی طرح آرٹیکل 6 میں ایک پنجاب ہائی کورٹ میں مقدمہ گیا, حالانکہ جو آرٹیکل 6 ہے اس میں آئین کے مطابق صرف گورنمنٹ جا سکتی ہے. پرویز مشرف کے خلاف بہت سارے لوگوں نے جانے کی کوشش کی, اپنا اپلیکیشنیں دیں. پنجاب ہائی کورٹ نے بھی, سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے بھی, سب کو واپس. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میری سمجھ گیا آپ کی بات. 150 ایف آئی آر کٹ گئی. سنیں بھائی, اسی طرح سے یہ بھی ایک باقاعدہ سازش کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو اس طرح سے بائی دا پلان لا کر, ان کی ول کے بغیر اس طرح لا کر
اور ایک اس قسم کا ایم کیو ایم کے پیرل اس سے پہلے بھی بنایا. آپ کی نالج میں کوئی ایسی سازش ایم کیو ایم کی یہ خبر آئی تھی؟ میں نے ویسے شاہ محمود قریشی صاحب سے تو پوچھا تھا کہ کیا مصطفیٰ کمال صاحب آپ کی پارٹی جوائن کریں, انہوں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے. میری بات سنیں, میں ان سے ذرا پوچھ رہا ہوں بات دیکھو, یا تو آپ مجھ سے سوال ہی نہ کریں, مکمل ہوگی نا. نہیں دیکھیں, اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ نے 92 کے آپریشن کے بعد میں یہ سب کچھ کیا تھا نا ایک, اور اس کو دوبارہ سے وہ کراچی میں فعال بھی کر رہے ہیں. اسی طرح سے بہت ساری سازشیں ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی جا رہی ہے, اس میں یہ بھی شامل ہے. میں نے یہ خبر نہیں سنی, ٹو بی ویری آنیسٹ. اور مصطفیٰ کمال آپ کی پارٹی میں آ بھی نہیں رہے جہاں تک مجھے پتا ہے. آئی ایم ناٹ ان دا نالج, میں صاف بتا رہی ہوں آپ کو. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو دیکھیں کوئی آپ کا جاوید ہاشمی ان کو جوائن کر رہے ہیں, یہ سازش تو نہ ہوئی نا, لوگ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. کنفرم ہے جاوید ہاشمی صاحب جا رہے ہیں آپ کی پارٹی میں؟ سننے میں یہی آ رہا ہے 14 اگست کو, کوشش تو وہ کر رہے, مطلب پورے ایک سال بعد پہلے بھی کوشش کر رہے تھے, اس وقت ان کا نہیں 14 کو آپ کے ساتھ تھے اور دھرنے کا آغاز. پہلے بھی وہ کچھ کوشش کر رہے تھے, نہیں ہوا, پھر الیکشن وہ ہار گئے ملتان سے, تو پھر آئی گیس لوزر کو کوئی نہیں لینا چاہتا, اب شاید لینا چاہ رہے ہو. بہرحال وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. ایشو یہ دیکھیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اگر کوئی آپ کے ورکرز کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, ان کی ہیومن رائٹس وہ ہو رہی ہیں, تو اگر آپ نے باہر کے اداروں کو لکھنا ہے تو آپ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو لکھتے ہیں. کئی لوگ یوز کرتے ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, اور ساؤتھ ایشیا کی ہیومن رائٹس کمیشن کا گروپ ہے, انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم حمایت کرتے ہیں. لیکن میری بات سنیں, ایمبیسیز اور خاص کر ہندوستان کی ایمبیسی کو خط جانا میں سمجھتی ہوں غلط ہے, اور اس پہ حکومت کا کوئی سٹانس واضح ہونا چاہیے. خواجہ آصف نے تو کچھ کہا ہے اس پہ, اور یہ ایشوز کو پی ٹی آئی کے ایم این ایز یا اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود اس, لیکن یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے کہ انڈینز کو, اور اس وقت جب کہ ہندوستان, اور یہ دو خط ہیں, پہلے نسرین جلیل صاحبہ کا تھا اور جب جون 18 کا, اور اب یہ جولائی 30 کا جو ہے, جب آپ کے خلاف ہندوستان ایل او سی پہ, ورکنگ باؤنڈری پہ اٹیکس پہ سال ہو گئے, جب سے مودی کی حکومت آئی ہے 1 سال ہو گئے, نان سٹاپ اٹیکس ہو رہے ہیں آپ کے بارڈرز پہ. تو اس پہ اگر آپ کے ای میل ایڈریس میں وہ 55 ایمبیسیز کے ساتھ انڈین ہائی کمیشن کا بھی ہے, تو وہ میرے خیال سے نکال دیں تاکہ یہ پھر واپس ایرر نہ ہونا اس کے بعد. اپنا ایمبیسیز کو تو بہت سارے خطوط جاتے ہیں, یہ ایک غلطی سے چلا گیا, اسے ایک نہیں, 2 مہینے میں 2 خط ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آگے بڑھیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین. شیریں مزاری صاحبہ, یہ ایک کل پریس ریلیز تھی, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کا یہ اسکرین شاٹ ہے اگر پریس ریلیز نہیں ہے تو, اور یہ سرکولیٹ کر رہا تھا, جس میں وسیم اکرم کے حوالے سے جو کنڈیم کیا تھا عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں, لیکن اس میں جو ہے ان کے ٹویٹ سے کچھ زیادہ بڑھ کے اضافی چیزیں بھی لکھی ہوئی ہے, اور خاص طور پہ پنجاب پولیس کو نشانہ بنایا گیا, جبکہ وہ حملہ کراچی میں ہوا تھا. یہ یا تو ایرر ہے, کیونکہ میں آپ کو وہی بریک میں دکھا رہی تھی کہ ہماری ویب سائٹ, ہمارے لیٹر ہیڈ یہ ہے, وہ لیٹر ہیڈ ہمارا ہے ہی نہیں. یہ آپ کی ویب سائٹ کا اسکرین شاٹ ہے, تو اگر ہماری ویب سائٹ, آئی نو, بٹ ہماری پریس ریلیز لیٹر ہیڈ پہ جاتی ہے, تو اسکرین شاٹ لیٹر ہیڈ کی آنی چاہیے ود دا اسٹیٹمنٹ. خان صاحب نے 2 چیزیں کہی تھی, ایک کہ کنڈیم کیا تھا فائرنگ, دوسرا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ ہی از سیف, آئی ایم ویری گلیڈ دیٹ ہی از سیف. اس کے علاوہ آگے کچھ نہیں خان صاحب کی طرف سے آفیشلی گیا. میں سپوکس پرسن ہوں خان صاحب کی, میں نے یہ 2 چیزیں بھیجی تھی اسٹیٹمنٹ میں, اور انہوں نے خود ٹویٹ کی تھی. تو یہ کدھر سے آئی, کیا ہوا, اس کو ہم ابھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. آپ نے تو نہیں بنوائی ہے. پہلی بات تو یہ پہلی بات پی ٹی آئی کو ایک فوبیا ہو گیا پنجاب میں, بات ہی نہیں کرنا چاہیے, بات تو کم سے کام ڈاؤن نہیں رکھیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو ہمیشہ سوالیہ نشان رہا ہے کہ یہ جو کلاسی پڑھی لکھی پارٹی ہے نا, یہ بالکل کلاسی پڑھی لکھی پارٹی نہیں. یہ بیسک چیزیں, ایک تو وسیم اکرم کی جگہ کہہ رہے ہیں غلطی ہے, شیریں مجھے پلیز لیٹ می کمپلیٹ مائی نیریٹو. دوسری بات یہ, ابھی جو انہوں نے نیشنل ایشو, ایک سیکنڈ, ابھی نہیں, مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی بھی انہوں نے یہ کہا عمران نے کہا, is this party about Imran Khan or is there a party
عمران کے علاوہ کوئی ہے؟ عمران کو کیوں پیچھے آنا پڑتا ہے بھائی؟ اگر یہ اسٹیٹمنٹ دینا کس کا کام ہے؟ چلے یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، میں ایک امپورٹنٹ ایشو پہ بات کر رہا ہوں. میں نے ایشو کیا تھا آفیشل شیرین مزاری صاحب خان صاحب کی بہاف پہ. میں ایک اور امپورٹنٹ ایشو پہ آپ کا کامنٹ لینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آج قائم علی شاہ صاحب نے میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، قائم علی شاہ صاحب نے آج پریس کانفرنس کی تھی، بڑی امپورٹنٹ تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ نیب اور ایف آئی اے بھی اب تجاوز کر رہی ہے اپنے اختیارات سے. پہلے انہوں نے رینجرز کے حوالے سے کہا تھا. اس پر کیا اوپینین ہے زبیر صاحب آپ کے خیال میں؟ کیا ایف آئی اے اور نیب کو اختیارات ہونا چاہیے جو اس وقت وہ ریڈز کر رہے ہیں وہاں پر؟ دیکھیں جی، میں آئی ایم اے پرسن جو انسٹیٹیوشنز کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کرنے کی بات کرتا ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ. ان میں بہت کمی ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ نیب ہوگی، ایف آئی اے ہوگی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اگر آپ انسٹیٹیوشنز کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے، اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں یہاں، جب یہ کہتے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا، ایم کیو ایم کا یہی ہے نا کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا. یہ نہیں کہتے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کوئی سننے والا نہیں ہے. حالانکہ پاکستان از اے فنکشننگ ڈیموکریسی. پاکستان میں کورٹس آزاد ہیں، پاکستان میں میڈیا آزاد ہے، پاکستان میں پارلیمنٹ موجود ہے، سندھ اسمبلی موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں. میڈیا میں آ کے آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ پی ٹی آئی والے بھی کرتے تھے کہ ہمیں کہیں انصاف نہیں ملا. اگر ہم سب کی روش یہی ہے، کل ہمارا وقت آئے گا تو ہم کہیں گے ہم نہیں مانتے. اگر آپ اس کو نیب انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اگر میں نیب کو نہیں مانتا اور ایف آئی اے کو نہیں مانتا تو میں سوئٹزرلینڈ سے ادارے ہیں اور یہ صوبائی حکومت کا اختیار ہونا چاہیے. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کرے، ایف آئی اے اور نیب نہ کرے. اگر ان کو کنسرن ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ کار بھی ہے. سندھ اسمبلی جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، اور ادھر جا کے یہ پٹیشن دائر کریں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ فیڈرل ادارے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں بنتا. کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ پہلے رینجرز کو کہا کہ ان کے اختیارات سے تجاوز ہے، پھر اب کہہ رہے ہیں نیب اور ایف آئی اے. اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ بھی ہے نا. دیکھیں چیف منسٹر ہیں، وہ تو ایسے بہیو کریں جیسے بالکل ہیلپ لیس ہے اور کوئی وہ کچھ کر نہیں سکتے. ہماری نیب نے ہمارے منسٹرز کو پکڑا ہے، ہمارے تو کسی نے نہیں کہا کہ نہیں یہ اپنے حد سے باہر چلے گئے. خیبر پختونخوا میں میں سمجھتی ہوں کہ اگر ادارے اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں نیب کر نہیں رہی جو اس نے کرنا ہے، اس کو کرنا چاہیے. میرے کنور صاحب اس پر آج یہ بھی انہوں نے کہا کہ رینجرز بھی جو کام کری ٹھیک کری، ہر جگہ چھاپے مار رہے ہیں، پورے سندھ میں اس وقت جو ہے ریڈ ہو رہے ہیں. تو یہ نہیں کہا جائے کہ کسی ایک جماعت کے خلاف ہو رہے ہیں. دوسرا جو نیب اور ایف آئی اے کے حوالے سے بھی وہ بھی اکراس دا بورڈ اس وقت ایکشن کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے تو رینجرز نے کچھ ایکشن کیے تھے کراچی سے باہر، تو اس پر حکومت سندھ کی طرف سے بڑا شدید ریزرویشن آیا اور انہوں نے ان کا ایکسٹینشن روک دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد 1 مہینے کے لیے ایکسٹینشن دیا، اور وہ بھی صرف کراچی تک ان کو کنفائن کر دیا، محدود کر دیا. اور اس کے بعد بہت سارے لوگ جن کے اوپر کرپشن کے بڑے بڑے چارجز تھے پیپلز پارٹی سے متعلق، وہ تمام کے تمام اسموتھلی ملک سے باہر چلے گئے، جس سے بہت سارے کوشچن کھڑے ہو گئے. ان کے بھی چلے گئے، آپ کے بھی چلے گئے؟ نہیں، ہمارا کوئی نہیں گیا. الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں چلے گئے. میری بات سن لیں کہ ہمارے کسی آدمی پر 1987 سے آج تک کرپشن کا کوئی چارج نہیں. کرپشن کیسز میں وہ بھی الطاف حسین صاحب کہتے رہتے ہیں کہ چائنا کا لنک کرتے ہیں رابطہ کمیٹی والے. یہ اگر الطاف بھائی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پارٹی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی صحیح کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. نہیں، الطاف بھائی جو بات کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو نکالا گیا ہے نا، اور یہ بات برملا اس لیے کی گئی تو اس کے حق میں ہے ایف آئی اے. اور اب دیکھو آپ ایک سوال میں سے 5 سوال نکالیں. میں بالکل وائنڈ اپ کر رہا ہوں. صحیح ہے اقدام یہ بات. یہ دیکھیں کرپشن کو ہر جگہ کنڈیم کیا جانا چاہیے. کرپشن نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر لیا ہے، لیکن ادارے جو ہیں ان کو تمام کو اپنے اختیارات میں کام کرنا چاہیے. اگر وہ اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے اگر کام کر رہے ہیں، میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں، اگر اختیارات میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہیں. نہیں، بٹ ہر ادارے کا ایک سٹرکچر ہے. مجھے پتا ہے اگر ان کو کنسرن ہے کہ تجاوز کر رہے ہیں تو اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ کار بھی موجود ہے نا. میں بھی آج کچھ نیب کے افسران سے ملا تھا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ریجنل آفیسز ہیں، ایف آئی اے کے ریجنل آفیسز ہیں، اگر ان کا کام پروونسز میں نہیں ہے یہ کام کرنا تو پھر ان آفیسز کا فائدہ کیا. اس پروگرام کا فیڈ بیک ناظرین آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.